وبالوالدین احسانا. اور دوسری آیت شریفہ کا ٹکڑا ہم نے تلاوت کی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے والدین کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. اب احسان کہتے کس کو پہلے آپ یہ سمجھیں. صاحب تفسیر القرآن بیان فرماتے ہیں کہ ایک کی نیکی دوسرے کی نیکی کے برابر ہو تو اسے احسان نہیں کرتے ہیں, اسے برابر کرتے ہیں. مگر ایک کی نیکی دوسرے سے کچھ زیادہ ہو, مثلا کسی نے ہمیں 10 روپیہ دیا اور ہم نے اس کے بدلے میں 20 روپیہ اس کے دیا تو اسے احسان کہا ہے. اور 10 دیا اور ہم بھی 10 دیے تو یہ بدلا ہے, یہ برابر. مگر ہم نے 20 دے دیا تو یہ احسان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. پیارے دینی بھائیوں, آج ہم قوم مسلم کے معاشرے میں ماں باپ کو ستانا لوگوں کا, نوجوانوں کا فیشن ہے. اللہ کہتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یعنی انسانوں کے والدین پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں, برکتیں ہیں. بروایت مختلف بڑی تفسیر ہے اس کے, صرف وبالوالدین احسانا پر کچھ باتیں آپ سماعت فرمائیں. تو ماں باپ آپ کو اور ہم کو اپنی زندگی کا زیادہ حصہ عطا کرتے ہیں. کچھ نہیں تو جب تک سن بلوغ کو نہیں پہنچ جائے, جب تک شادی بیاہ نہ ہو جائے, اپنا شعور نہ آ جائے, جب تک اپنے پائے صراط پہ پوری طرح سے ثابت قدمی حاصل نہ کرے, اس وقت تک ماں باپ آپ کو وقت دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے لفظ احسان فرما کر آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ جتنا تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ کیا ہے تم اس سے بڑھ کر ان کے ساتھ نیکی کرو. یہاں رکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ کی دعا تمہارے لیے اللہ کے فرشتوں کی طرح ہے, انبیاء مرسلین کی دعاؤں کی طرح ہے. جیسی میری دعا امت کے لیے ہے اسی طریقے سے تمہارے ماں باپ کی دعا تمہارے لیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے حق میں سب سے بہتر دعا, سب سے عمدہ دعا ماں باپ کی دعا. چنانچہ جب ماں دعا کرتی ہے تو اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے, جنبش کرنے لگتا ہے, وجد میں آ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اپنے عرش سے اے عرش سکوت اختیار کر ٹھہر جا. مگر عرش کہتا ہے پاک پروردگار ہم کیسے ٹھہرے, ہم اس وقت تک نہیں سکوت اختیار کریں گے, نہیں ٹھہریں گے جب تک کہ تو اس مرد کی دعا جس کے حق میں دعا کر رہا ہے جب تک تو اس کی دعا نہ قبول کرے گا میں اس وقت تک سکوت اختیار کروں گا. تو ماں باپ کی دعا شروع ہوتی ہے اور اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے, جنبش کرنے لگتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے عرش سن لے,
ہم نے اس بوڑھے کی دعا یا اس بوڑھی کی دعا تمہارے جنبش کرنے سے پہلے ہی قبول کر لیا. ابھی اللہ کا عرش ہلتا نہیں ہے، اس سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے ماں باپ کی دعا کو شرط قبولیت دیتا. چنانچہ دنیا کا کوئی بھی پیر، ولی، عالم، قاضی، امام، حافظ کی دعا کارگر نہیں ہے ماں باپ کی دعا کے سامنے. لاکھ دعائیں کرا لے پیر سے، لاکھ دعائیں کرا لے آپ عالم دین سے، حافظ قرآن سے، مگر ساری دعا ایک طرف اور ماں باپ کی دعا ایک طرف. سب دعا پر بھاری اور ماں باپ کی دعا اور ماں باپ کی بددعا، ماں باپ کی خوشی اور ماں باپ کی تکلیف کا اثر اس دنیا میں بھی ہے اور اس دنیا میں بھی ہے. چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گناہوں کی سزا آخرت میں دیتا ہے، دنیا میں نہیں. گناہوں کی سزا کو اللہ پاک امت محمدیہ سے مؤخر کر دیا، آخرت میں سزا ملے گی. مگر اس امت کے کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اس گناہ کی سزا، اس گناہ کا عذاب اس دنیا میں بھی ہے اور اس دنیا میں بھی ہے. وہ کون سا گناہ؟ وہ گناہ نماز نہ پڑھنے کا گناہ نہیں ہے، حج نہ کرنے کا گناہ نہیں ہے، زکات صدقات خیرات نہ دینے کا گناہ نہیں ہے. وہ کوئی اگر گناہ ہے تو صرف اور صرف وہ گناہ ہے کہ جو ماں باپ کو ستاتا ہے اس کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب. یہی ایک ایسا عذاب ہے، یہی ایک ایسا گناہ ہے جس گناہ کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی بندے کو دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے. بقیہ نماز نہ پڑھو تو دنیا میں عذاب نہیں ہے، حج نہ کرو تو دنیا میں عذاب نہیں ہے، روزہ نہ رکھو دنیا میں عذاب نہیں ہے، زکات نہ دو دنیا میں عذاب نہیں ہے، صدقہ خیرات نہ کرو دنیا میں عذاب نہیں ہے، کسی کو کپڑا نہ دو دنیا میں عذاب نہیں ہے. مگر ماں باپ کو اگر آپ نے تکلیف دے دیا ہے تو اس دھرتی پر بھی عذاب ہے اور مرنے کے بعد. چنانچہ میدان محشر میں ایک بہت بڑا عالم ظاہر آئے گا، بنایا جائے گا. حدیث شریف میں ہے، اللہ کے حدیث میں فرمایا کہ اس کی نیکیاں ایسی کہ پہاڑ برابر، روزے پہاڑ برابر، صدقات خیرات پہاڑ برابر، دیگر اعمال صالحہ پہاڑ برابر. اہل محشر دیکھیں گے اس کی نیکیوں کو تو پریشان کیا حیران رہیں گے کہ کتنی نیکیاں لایا ہے. میزان میں تو صرف نیکی ہی نیکی ہے، برائی کا تو پتہ ہی نہیں. نہ چوری کی، نہ ڈکیتی کی، نہ مکر و فریب کیا، نہ دغا کیا، نہ کسی سے جھوٹ بولا، نہ چغلی کھائی، نہ ایک وقت کی نماز قضا کی، کچھ بھی نہیں، کوئی گناہ کیا ہی نہیں. جب میزان پہ ترازو پہ اس کے اعمال ڈالے گئے تو سب نیکیاں ہی نیکیاں، گناہ کے پردے میں کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ اسے بدل کرو. جب فرشتے بدل کرنا شروع کریں گے تو اچانک گناہ کے پلڑے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا گر جائے گا. وہ معمولی سا کاغذ کا ٹکڑا گرے گا اور فوراً گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور نیکی کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں اس بندے کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں داخل کرو. جب فرشتے اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں طرف لے کے جائیں گے تو بندہ اللہ سے عرض کرے گا پاک پروردگار میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا، ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑی، روزہ نہیں چھوڑا، حج نہیں چھوڑا، زکات دینا نہیں چھوڑا، صدقہ خیرات نہیں چھوڑا، اخلاق حسنہ نہیں چھوڑا، سب کچھ ہم نے کیا، کوئی گناہ تو کیا ہی نہیں. پاک پروردگار آخر وہ کون سا کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے میں کیا لکھا تھا کہ جو ہی وہ ٹکڑا گناہ کے پلڑے میں پڑا اور وہ پلڑا بھاری ہو گیا اور نیکی کا پلڑا ہلکا ہو گیا.
کہ پاک پروردگار تیرے انصاف سے ہم تو راضی ہیں، جہنم میں جانے کو تیار ہیں، مگر اتنا تو بتا دیں کہ کاغذ میں لکھا ہوا ہے۔ تو قدرت کی طرف سے آواز آئے کہ سن، یہ صحیح بات ہے کہ دنیا میں تم نے کسی کو ستایا نہیں، کوئی مکر و فریب نہیں کیا، چوری نہیں کی، ڈکیتی نہیں کی، دغا نہیں کیا، کسی کی چغلی نہیں کھائی، غیبت نہیں کھائی، بےمانی شیطانی نہیں کیا، سود نہیں کھایا، تم نے دنیا کا کوئی گناہ نہیں کیا، مگر یاد رکھے میرے بندے، تم نے زندگی میں ایک مرتبہ صرف اپنے باپ کے ساتھ چلا کر کے تم نے گفتگو کی ہے، یہ وہی گناہ، صرف ایک مرتبہ تم نے چلا کی گفتگو کی، زور آواز میں گفتگو کی، یہ وہی گناہ۔ اللہ میری بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے، کتنے سال کی عبادت، کیسی کیسی نیکیاں، ساری نمازیں، سارے روزے، زکات، صدقات، خیرات، روزانہ سب کچھ نہیں کیا ایک طرف، مگر باپ کے ساتھ صرف اونچی آواز میں ایک مرتبہ اس نے گفتگو کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی سخت ناپسند ہوئی، اتنی سخت ناپسند کہ اس کو گناہ کا پہاڑ بنا اور وہ پورا جیسے ہی گناہ کے پلے میں پڑا فوراً گناہ کا پلہ بھاری ہو گیا اور وہ بندہ عذاب پہنچ گیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ باپ جہاں پہ بیٹھے تم نہ بیٹھو، باپ کے ساتھ چلو تو آگے آگے نہ چلو، باپ کے ساتھ جب بولو تو اونچی آواز میں نہ بولو، پست آواز میں بولو، دھیمی آواز میں بولو، اور باپ کے سامنے جب کھڑے رہو تو فرعون، نمرود، شداد کی طرح سینے تان کر اٹک کر کھڑے نہ رہو، بلکہ باپ کے سامنے کھڑے رہو تو ایسے رہو جیسے دنیا میں چور حاکم کے سامنے کھڑا رہتا ہے کہ ہم تو مجرم ہیں، سیاکار ہیں، پاپی ہیں، اور حاکم کے سامنے چور، ڈاکو، بدماش، مجرم ایسے کھڑا رہتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، معتدل طریقے سے کھڑا۔ تو پوری زندگی باپ کے سامنے میں مجرم کی طرح کھڑا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، میرے باپ کا ورثہ میں کچھ ہے نہیں، ہم کماتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، اور باپ ہم سے پیسہ لیتا ہے، ہم سے مانگتا ہے، ہم دیتے ہیں، کیا کیا جائے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلتا تو کس کا بیٹا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو اپنے باپ کا بیٹا ہے تو تو اور تیری ہر شے تیرے باپ کا ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تم اور تمہارا باپ تمہارے باپ سب کچھ باپ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ قیامت کے دن باپ کے نسب سے پکارے جائیں، باپ ماں کا ادب احترام ہر مسلمان کے اوپر لازم اور ضروری ہے، اور ان کو راضی کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضا اللہ فی رضا الوالدین، معصیت اللہ فی معصیت الوالدین، کہ ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ پوری زندگی اپنے ماں باپ کو خوش رکھے اور ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک۔ دوسری حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ کی دعا مثل تریاق ہے، تمہارے حق میں ماں باپ کی دعا مثل تریاق کے ہے۔ تریاق اس زہر کو کہتے ہیں کہ جو بندہ کھا لے فوراً اس دنیا سے دنیا میں چلا جائے گا، ٹائم نہیں لگے گا۔ تو ماں باپ کی دعا مثل تریاق زہر کے ہے کہ ماں باپ جب اپنے اولاد کے لیے دعا کرتا ہے تو دعا ختم بھی نہیں ہوتی ہے، پہلے ہی